واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج ہم سیلف ڈیولپمنٹ میں بہت ہی آج پیارا سا ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ کہ ہمارا یہ ٹائم ٹیبل اور یہ ساری چیزیں کم از کم ہمیں سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر کب چینج ہوگا اس میں تو ظاہر وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا اور اب تک آپ سمجھ لیں کہ جتنا بھی ہم سیلف ڈسپلن کو ٹچ کیا ہے وہ سارا ہم اپنی روٹین کو ہی ٹچ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے ویژن سے اسٹارٹ کیا، پہلے ہم نے 7 ہیبٹس دیکھی، اور 7 ہیبٹس تو وہ ہیں کہ جو اوور آل ہمارے ساتھ چلیں گی، جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ کوئی کسی میں اچھا ہے، کوئی کسی میں ذرا کم ہے، اور اس کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم نے ویژن کو ٹچ کیا کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ویژنری ہوں، اور یہاں پر آنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی خواہش ظاہر کرنا اور اس کے بعد بہتری کی کوشش کرنا، یہ خود اس بات کی گواہ ہے کہ آپ لوگ ویژن پر کام کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے مقصد کو سمجھ گئے۔ پھر ہم نے فوکس کو دیکھا کہ ویژن تو ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی زندگی کے کسی حصے میں شعوری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں۔ تو ویژن کے ساتھ فوکس کیسے رہا جاتا ہے اس کو دیکھا ہم نے۔ اب اس کے بعد یہ کہ پھر ہم نے کچھ ایٹامک ہیبٹس کی بھی بات کی کہ جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے نا، اس میں جب تک آپ کی تبدیلی نہیں ہوگی تب تک وہ ایک بڑی تبدیلی بن کر سامنے نہیں آئے گی، اس کو بھی ہم نے ٹچ کیا تھا۔ اب ہم اس چیپٹر کو سارا کلوز کریں گے سیلف ڈسپلن کے اس ٹاپک کے اندر کہ نظم و ضبط آپ کی زندگی میں کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے، ان سب کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ کہ آپ دیکھیں کہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے اتنے میں اور آپ مصروف نہیں ہیں، جتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے اتنے میں نے اور آپ نے نہیں کیے، نہ ہم سے مطلوب ہیں۔ تو پھر ان کی بھی تو وہی 24 گھنٹے تھے نا جو ہمارے پاس تھے، آخر وہ ان 24 گھنٹوں کو کیسے استعمال کرتے تھے کہ انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا جو ہم سے نہیں ہو پاتا۔ تو ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ اور جو میرے لیے سرپرائزنگ تھا نا جب اس کو میں نے پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا، اس سے پہلے بچوں کو پڑھایا تھا، یہ والی روٹین پڑھائی تھی کہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے، وہ یہ تھا کہ میں ایکسپیکٹ یہ کری تھی نا، آپ دیکھیے ابھی آپ نیل وہ دوڑ لگا لیتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ 60 سال کی عمر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا۔ پھر کسی کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ کیسے کتابوں کا مطالعہ اس کا کیسا تھا، دنیا سے کٹ کر اس کے معاملات کیسے تھے، اچھا ورزش میں وہ کیسا تھا، فلاں کیسا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین آپ کو اتنی ریلیٹیبل ملے گی، اتنی ریلیٹیبل ملے گی کہ ایک جیسے ہمارے ہو سکتا ہے نا ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ وہ تو مرد تھے، ہم تو خواتین ہیں، ہم ان کی زندگی کو کیسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ ان کے تو معاملات، تو وہ بہت ہی ایزی، فلیکسیبل اور بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ سادہ آسان روٹین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پریڈکٹیبل بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ انپریڈکٹیبل بھی، یعنی بالکل ایسی ہے کہ جس کو ہم بہت آرام سے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو شیڈو کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور انہی ریلیکس، فلیکسیبل، اپروچیبل بھی، یعنی پوری امت کا ہیرو تھے۔ اور آخری وقت میں آپ دیکھیں نا فتح مکہ اور حجۃ الوداع، اس وقت بھی یعنی یہاں تک سو اینڈ سو کہ اللہ رب العزت کو قرآن میں احکامات نافذ کرنے پڑتے تھے کہ نبی کی محفلوں سے اٹھ جایا کرو، جب تمہارے معاملات حل ہو جائیں اٹھ جایا کرو۔ ان کی اپنی کوئی پرسنل لائف تھی، یعنی وہ اتنے اپروچیبل بھی تھے، اور ان کے پاس ہمیشہ ایک جمع غفیر لوگوں کا بھی ہوتا تھا، لوگ ان سے سیکھنا اور پوچھنا چاہتے تھے۔ اچھا پھر کوئی بھی اپنی پرسنل باتیں بھی ان سے کرنا چاہ رہا ہوتا تھا اور کر بھی لیتا تھا، تو بڑا حیران کن ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی بہت بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جھنجھناہٹ ہو رہی ہے اور اب میں ذرا لوگوں سے دور جانا چاہتا ہوں، یا ہمیں کچھ نہ کچھ میکینزمس ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی پھر علمی کام کیسے ہو، پھر گروتھ کا کام کیسے ہو، پھر پلاننگز کے کام کیسے ہو، اگر میں ہر وقت یہاں پر موجود ہوں، پبلک نمائندے کے طور پہ موجود ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بڑی فلیکسیبل، بڑی آسان، بڑی اپروچیبل اور بڑی ریلیکس، بڑی مائنڈ فل۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ پھر یہ فوکس، ویژن، مائنڈ فل، یہ ساری چیزیں ہماری ریوائز ہو جائیں گی جب ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس میں اب جاتے ہیں انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی تھی۔ ہم آغاز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء سے، کیونکہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ معمول یہ ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد آپ خاموش رہنا پسند کرتے تھے اور جلدی سونا پسند کرتے تھے۔ اب یہیں پر پہلا ٹوسٹ آ گیا ہماری زندگیوں کا، ہے نا؟ تو ہمارا تو بولنے کا ٹائم اس کے بعد شروع ہوتا ہے، ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں، ہماری چہل پہل، ہماری بازار، ہماری رونقیں، ہمارا سب کچھ۔ حالانکہ آپ دیکھیں باہر جو ہے وہ ٹاؤن وغیرہ کی ٹائمنگ 5 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے،
اور بالکل اگر رات میں صرف وہ کلبس کے لیے ان کی جو شیطانی دنیا ہے وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر رات میں کوئی گہما گہمی نہیں ہوتی. اور ہم مسلمانوں کو یہ اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا. لیکن بہرحال دیکھیں آپ کو بینچ مارک پتہ ہوگا نا آئیڈیل ایک روٹین کیا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ ہم نے اٹامک ہیبٹس بھی پڑھ لی ہے کہ 5 منٹ 15 منٹ کی تبدیلی جو ہے وہ کافی بڑی تبدیلی آپ کی واقع ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد خاموش رہنے کو پسند کرتے تھے. یعنی کبھی اگر فوری نہیں بھی سوئے تو خاموش رہنا، زیادہ بات چیت نہیں، اور ذرا سکون والے معاملات کرنا پسند کرتے تھے. ویسے یہ کہ عشاء کے بعد جلدی سونا پسند کرتے تھے. تو آج کل کے مطابق فرض کریں اگر یہ 9 بجے عشاء ہو جاتی ہے تو سو جایا کرتے تھے. اور سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار تھے. اور کچھ تو یہ کہ دیکھیں ابھی ہم نا یہاں اس ابھی 40 منٹ بس ہمارے رہ گئے، تو اس میں اذکار کو بہت زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ تو الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے. اور حسن المسلم جو ایک کتاب ہے، اگر آپ کو نہیں بھی پتہ نا، چھوٹی سی کتاب ہے، اپنے پاس رکھیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مسنون اذکار مینشن ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن المسلم، میں نے یہاں نام لکھا بھی ہے، لکھا ہوا ہے وہ آگے بریکٹ میں جو ہے. ہاں حسن المسلم، ٹھیک ہے، وہ قلعہ ہے ایک مسلمان کے لیے. جو اذکار ہے نا بیسکلی یہ پروٹیکشن ہوتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ ملک بھی ضرور پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے، پھر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 3 کل پڑھتے تھے اور اس کو پھر چھف کر کے اپنے جتنے جسم پہ ٹچ کر سکتے تھے اس کو کرتے تھے. وضو کرتے تھے. مسواک تو ہر نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اٹھ کر پہلا کام مسواک کرنے کا کرتے تھے. یعنی اپنی جو ہیلتھ ہے اور اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے، اپنی جو صفائی ہے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر جھاڑتے تھے. اچھا یہ جو چھوٹا سا کام ہے نا، اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آپ جس بھی فیلڈ کو پڑھتے ہو نا، وہ آپ دیکھیں سائیکالوجی میں بھی کہا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو چینج دا ورلڈ اسٹارٹ ود یور بیڈ. اگر آپ دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنا بستر تو بنانا پہلے شروع کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جو چھوٹے کام ہے نا آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس میں نہ آر محسوس کرتے تھے اور بلکہ اس کی بڑی ہمیں تاکید بھی ملتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو باقاعدہ جھاڑتے تھے اور پھر اس کے بعد سوتے تھے. ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اس کو، ہاں جھاڑا کریں. دیکھیں تو پھر کتنا، اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب تم نہیں تھے تو اس بستر پہ کیا تھا. ویسے تو ہمارے دین میں خالی بستر جن میں کوئی سال کوئی بھی نہیں سو رہا وہ پسندیدہ ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب ہماری زندگیاں کس طرف ہے نا، ہمارے کچھ نہ کچھ رومز ایسے ہوتے ہیں، کچھ گدے، کچھ میٹریسز. ایز لانگ ایز آپ نے مہمانوں کے لیے فولڈ کر کے رکھے ہوئے دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن ایک یہ ہے کہ گھر بڑے اور دل چھوٹے، اور پھر یہ والے مسائل یہ نہیں ہونے چاہیے. خیر یہ دوسری ڈیبیٹ ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 گھنٹے سوتے تھے یا کم از کم 6 گھنٹے. اور آج بھی جو ایک ایوریج سلیپ کہی جاتی ہے نا، اور پھر اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اب آپ فرض کریں اگر آپ 12-1 بجے رات کے سو رہے ہیں اور پھر آپ 12 بجے تک بھی صبح سو رہے ہیں، یا پھر صبح 6 بجے سو رہے ہیں اور دن کو اٹھ رہے ہیں، تو وہ جو نیند ہے نا وہ چاہے 10 گھنٹے کی بھی ہوگی، وہ آپ کو اسٹریس ہارمونس دیتی ہے. اور جو یہ والی نیند ہے نا یہ خاص کر آپ کو سکون والے ہارمونس دیتی ہے، ہیپی ہارمونس دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 گھنٹے سوتے تھے. تو آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ 9 بجے سونا اور صبح کے یعنی 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے آپ اٹھ گئے. اگر آپ بہت تہجد کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 یا 3 بجے اٹھ گئے، اور اگر آپ فجر کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 4 یا 5 بجے اٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی نیند بہت پرسکون نیند ہوتی ہے، بہت اچھی نیند ہوتی ہے. اب آئی نو آپ کے ذہنوں میں وہ بہت سے سوال ہوں گے کہ ہم ایک دم سے 9 کو نہیں اچیو کر سکتے، تو ابھی 15 منٹ کا کام کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے 15 منٹ پہ، ہاں تو پھر 15 منٹ پہ کام کریں. اور اگر 15 منٹ پہ بھی کام نہیں ہو پا رہا نا، کیونکہ ہم خواتین ہیں اور ہمارا بہرحال ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بہت سے معاملات میں، گھر میں مہمان ہوں یا بچے ابھی تک چہل پہل چل رہی ہو، باقی اسپاؤس ہی فرض کریں کچھ کی ہیں کہ نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آتے ہی رات کو ہیں، ڈاکٹر ہیں یا فرض کریں 2 بجے آتے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں. تو پھر کیا کریں، 15 منٹ جلدی اٹھنا شروع کر دیں کم از کم. ٹھیک ہے، آپ باقی سائیکل خود سیٹ ہو جائے گی. یہ بڑا پیارا سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے. تو کم از کم آپ فرض کریں آپ 5 بجے اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد سو جاتی ہیں، تو کچھ بھی جو بھی آپ کی روٹین ہے نا اس میں سے 15 منٹ صبح کے وقت میں اضافی لے لیں. پھر آہستہ آہستہ رات کا خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج کے حساب سے 9 بجے سے لے کر 2 یا 3 بجے تک، پھر 3/4 رات کے بعد آپ اٹھ جاتے تھے. اور یہ جو آپ کا اٹھنا ہوتا تھا نا، یہ جو تہجد والا ٹائم تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا می ٹائم تھا. جیسے ادھر ابھی ماشاء اللہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا نا، اور اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت دے کہ آپ یہ اس کو اچیو کر سکیں. یہ بہت ہی بہترین ٹائم ہے. کبھی مطلب اس کی کبھی کبھار یہ کہ کوشش بھی کیا کریں، ٹارگٹ بھی بنائیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک دم سے بالکل ان اچیویبل ٹارگٹ بھی مشکل ہے. لیکن کبھی کبھار کے ایکسپیرینس کے لیے، کبھی آپ کی واقعی آنکھ لگ گئی ہے اور آپ 9 بجے سو گئی ہیں، 10 بجے سو گئی ہیں، 11 بجے بھی سو گئی ہیں، تو اس کی کوشش کریں. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ آج سائنس بھی یہ تصدیق کرتی ہے کہ سب سے بہتر سونے کا جو وقت ہے وہ رات کا ہی ہے، وہی جو 9 بجے کے بعد والا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تب بھی مسواک ضرور کرتے تھے.
اور یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے ویسے بھی ایک اسپاؤس جو ہم میرٹل لائف پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے بھی کہ آپ دیکھیں ہم نا ذاتی صفائی کا بازو کا خیال نہیں رکھتے. ہمارے منہ سے کیسی اسمیل آ رہی ہے یہ ہم سیلف گرومنگ میں پڑھیں گے, اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے کیسی اسمیل آ رہی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو یعنی آپ بہت زیادہ زبان کھول کے وائڈ سا سانس لیں اپنے ادھر اور اس کے بعد آپ اس کو اسمیل کریں تو جو وہ اسمیل ہے نا وہ آپ کی بیسکلی اسمیل آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اسمیل کا بڑا آپ بہت نائس اسمیل کرتے تھے اور اپنی اسمیل کا بہت خیال ہوتا تھا اور اپنی ہائیجین کا بہت خیال ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. پھر وہی وضو, دعا, اذکار, شکر سے آپ کے دن کا آغاز ہوتا تھا. آپ سارے اذکار پڑھیں نا کتنے مائنڈ فل ہے نا کہ جو ہم فوکس نہیں رہتے ہیں مائنڈ فل نہیں ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا اٹھتے تھے پھر اللہ رب العزت کو کیسے محبوب کی طرح یاد کرتے تھے جس طرح یاد کرنے کا حق ہے. سفر پر ہیں تو محبوب کی طرح یاد کرتے تھے اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لوٹتے تھے. سو رہے ہیں تو بالکل محبوب کی طرح. یہ اصل جو ہم کہتے ہیں نا اللہ سینٹرک, یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی سیکھ سکتے ہیں کہ اصل محبت جو تھی اصل جو عشق تھا وہی بلا رفیق الاعلیٰ کہ جب اللہ نے بلایا تو کیا کہا کہ اب میں اپنے جو اصل رفیق ہے نا اس کے پاس جا رہا ہوں. تو یہ والی محبت تھی آپ کو. پھر آپ قیام اللیل فرماتے تھے یعنی وہ جو تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا می ٹائم ہوتا تھا. اور اس میں پھر آپ کی بعض اوقات ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بہت لمبی بھی آپ کی نماز ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پیچھے اگر کوئی صحابی جیسے اصحاب صفا میں سے یا کوئی آپ کو کبھی فالو کر رہا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو وہ تھک جایا کرتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ, سورہ آل عمران ایک ایک رکعت میں پڑھ جایا کرتے تھے. اور بعض اوقات یہ کہ آپ جنت البقیع, یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا آپ کا فلیکسیبل تھا, وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بڑے بڑے حصے ضرور تھے آپ کے دن کے لیکن اسٹل فلیکسیبل ٹائم ٹیبل تھا. یعنی کبھی تہجد آپ کی چھوٹی بھی ہو جایا کرتی تھی کبھی بہت بڑی ہوتی تھی. کبھی آپ اس میں جنت البقیع میں بھی چلے جایا کرتے تھے دعا وغیرہ کرنے. کبھی تذکیر کا معاملہ, ٹھیک ہے, پڑھا ضرور کرتے تھے تہجد لیکن اس کی لینتھ اس کی ویریشن وہ ڈفرینٹ بھی ہو جایا کرتی تھی. اس کے بعد تہجد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے تھے یا مسجد چلے جایا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ حجرہ اور مسجد بالکل ساتھ ساتھ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ کہ اسی حجرے میں لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑے سے یا پھر یہ کہ مسجد میں چلے جایا کرتے تھے. اور مسجد اوپن تھی, کوئی بھی صحابی جس وقت چاہے اس میں آ جایا کرتے تھے اور وہ بھی ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے تھے. پھر یہ کہ یعنی اب آپ دیکھیں گے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکون والا وقت ہے جو کہ ان کا می ٹائم ہے جس میں کہ وہ اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ریلیکس بھی کر رہے ہیں. ریلیکس کرنے کے بعد پھر آپ کیا کر رہے ہیں, فجر کی تیاری کر رہے ہیں. اور ہماری کیا ہے, ہم میں سے جو بہت نیک بھی بیٹھا ہوا ہے نا بھاگ بھاگ کے فجر پکڑ لی. آج تو جناب میں ولی اللہ ہوں, آج تو میں نے فجر پکڑ لی ہے وہ بھی آخری گاڑی میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کیا ماری ماری سی رکھتے ہیں کیونکہ ان رختوں میں یاد آ رہا ہے کہ ناشتہ بچے کا فلاں یہ لیکن پھر بھی یہ کہ ماشاء اللہ پکڑ لی. تو اگر ہم یہ کر پائیں تو واقعی وہ جو ہمیں جو مثبت کلامی اپنے آپ سے اور یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ کیوں نہیں مل پاتی, کیونکہ ہم یہ والا وقت نہیں پکڑ پاتے نا. اگر یہ ہم پکڑ لیں پھر فجر کی تیاری سنتیں گھر پر پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ بھی آپ دیکھیے کہ مائنڈ فلنس ہے نا. سورہ کافرون کیا ہے, صبح صبح ہی یاد رکھ لینا کہ میں نے ان کے دین ان کے مذہب سے بالکل میں الگ ہوں. اور پھر سورہ اخلاص کہ میرا میرے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر حاضر دماغی, مقصد سے وابستگی, یہ تو آپ کو ان کی پوری زندگی میں نظر آئے گا. پھر صبح کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہم بھی پھر وہی بات ہے, ہمارا جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ کیا ہے, اذکار پلے کر دیتا ہے اور پلے کر کے یعنی ابھی کتنی آسانیاں بھی ہیں ہمارے اس میں کہ ہمیں بیٹھ کر, حالانکہ بظاہر جو آسانیاں نا وہ ہمارے لیے مشکل ہیں کیونکہ یہ اذکار ہماری نا پیس کے لیے تھے. ہمارا اللہ سے جو تسبیح ہے فرض کریں یا انگلیوں پر ہی پڑھنا ہے یا کتاب کھول کر پڑھنا ہے یا قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں سکون دیتی ہیں اور ہمیں کتنا اندر سے اسپرچولی انہانس کرتی ہیں. لیکن اب وہ زندگی ایسے زومبیز کی طرح بھاگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس چلو اور نہ صحیح تو کم از کم ہم یہ کہ وہی بات ہے کہ ہم بھی ولی اللہ میں ہی شریک ہیں آج کے دور کے. ویسے ایک حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے کہ میری امت کی وہ جو تاریکی کا دور ہے نا اس میں جو 5ویں حصے کے بھی جو عمل کرنے والے ہیں نا ان کا بھی درجہ بہت ہوگا ہے کہ یہ اپنے آپ کو انڈرسٹیمیٹ بھی نہ کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے دور اب بالکل ڈکلائن کی طرف ہے نا. تو خیر میں جو گفتگو کے دوران جن احادیث کا ذکر کر لیتی ہوں نا میں ان کو تحقیق کر کے پھر آپ کو بھیج بھی دیا کروں گی گروپ میں, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار کرتے تھے, یعنی یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے کرتے تھے. پھر فجر کے لیے آپ مسجد میں جاتے تھے اور فجر پڑھی. فجر پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, با مقصد بات چیت, تذکیر, لیکن بہت مختصر. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بہت لمبے لمبے لیکچرز نہیں ہیں, پورا بھی آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو نہیں ملیں گے. کچھ خطبے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, بس وہ آپ کو ملیں گے. حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کو بڑا ملے گا, لیکن اس طرح کی گھنٹے گھنٹے کی کلاس جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی. ایسے بہت لمبے لمبے کورسز نہیں ہوتے تھے, تذکیر ہوتی تھی پرسنل. اس لیے ظاہر ہے کہ بہرحال اب یہ سارے ٹائمنگ اور یہ سارے طریقے کرنے پڑتے ہیں, لیکن اچھی کلاس وہ ہوتی ہے جو انٹریکٹیو ہوتی ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا تھا, صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے بات چیت کیا کرتے تھے کہ آج کیا تم نے رات کو کیا خواب دیکھا, یا اپنا کوئی خواب بتا دینا. کوئی صحابی اپنا کوئی ایکسپیرینس بتا دیتا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایسی رات ایسی حال میں صبح کی کہ جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. پھر کوئی اپنا کوئی اور ایکسپیرینس بتا دیتا تھا, پھر اسی پر تذکیر ہو جایا کرتی تھی. عام سوال جواب بھی ہو جایا کرتے تھے, جس میں جو ہمیں وہ ساری حدیث ملتی ہے نا کہ اگر 2 حلقے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک حلقہ ذکر کر رہا ہے اور ایک حلقہ کوئی حدیث سیکھ رہا ہے یا کوئی قرآن کی آیت سیکھ رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے تھے کہ اچھا تمہاری حیثیت ان پر ایسی ہے جیسے عالم کی عابد پر, اور اس قسم کی باتوں سے ٹیچ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ان کا یہ تھا کہ صبح کے وقت میں تھوڑی سی ایک سمجھ لیں کہ جو بھی ہم نے پیچھے اصول پڑھے ہیں نا, ایک تو می ٹائم بھی مل رہا ہے ان کو, می ٹائم کے بعد اب اپنی پسند کی گیدرنگ میں صبح صبح ان کی گفتگو بھی ہو گئی ہے, تذکیر کا معاملہ بھی ہو گیا ہے. اور ساری جو آج کل ہم کہتے ہیں نا سارکیڈیم ردم کو فالو کریں, یعنی جو سورج کی جو ردم ہے نا اس کے ساتھ اپنی روٹین کو کریں, اپلائی کریں, تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی. پھر فجر کی تیاری, اچھا یہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اچھا یہ تو خیر میں نے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتا دی ہے, لیکن ایک دفعہ پھر ہم دہرا لیتے ہیں کہ اب تک جتنا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے پڑھا ہے اس میں کرنے کے کام کیا ہے کہ صبح کے اس وقت کو پکڑیں. ٹھیک ہے, اپنا ٹارگٹ ابھی سے بنا لیں. ایک دم سے نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ ہوگا. اور جن کی زندگیوں میں ہے وہ بڑے بلیسڈ ونز ہیں, لیکن اس کو بھی پھر ضائع نہ کریں, اس کو مائنڈفلی استعمال کریں. آپ کو خود بھی جن کے گھروں میں یہ روٹین ہے ان کو خود بھی اس بات کی وہ گواہ ہوں گے کہ وہ پھر وہ کام جو شاید شام میں نا 6 گھنٹوں میں ہوتا ہے وہ صبح کے 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. وہ علمی کام بھی, وہ دماغی کام بھی, اور وہ دوسرے فزیکل کام بھی. ٹھیک ہے, تو صبح کے اس وقت کو پکڑیں. دن کا آغاز شکر گزاری اور موٹیویشن سے کریں. ٹھیک ہے, جیسے قرآن ہماری سب سے, اب تو یہ ہے کہ ویسٹ بھی آپ کو کہتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ بھی یا تو کوئی کیفین ڈوز یا کچھ لے کر جاتے ہیں, یا کوئی صحیح ٹیڈ ٹاکس یا کوئی ایسی چیز لیتے ہیں کہ جس سے ان کو صبح صبح موٹیویشن مل جائے. تو ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہمیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مائنڈ فلنس کے ساتھ سب کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک بہت پیاری بات یہ تھی کہ آپ جہاں ہوتے تھے آپ وہیں ہوتے تھے, یعنی آپ کے مختلف باکسز نہیں اوپن ہوتے تھے. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ پوری یکسوئی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے تھے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ کا جو بھی معاملہ ہے نا آپ پوری اس کے ساتھ آپ ادھر ہی موجود ہوتے تھے, تو مائنڈ فل رہتے تھے. غیر مسلم یوگا کر کے کرتے ہیں یا کوئی اور طریقے سے, نماز ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ہوتے, تو اس کی پوری نا کوشش کریں. ٹھیک ہے, یہ جو مائنڈ فلنس ہے نا اس کی کوشش کریں, اس سے آپ خالی ہوتے ہیں, اس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں. یہ کرنے کی چیز ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں نا تو آپ لمبا سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ہلکے ہو جائیں. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ بالکل ہلکے ہو گئے ہیں, کوئی اور سوچوں سے آپ خالی ہیں. جیسے کہ جو باہر کے جو بیسٹ ہے سمجھنے کی, جو یوگا کرتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں, وہ بھی میڈیٹیشن میں کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کرتے ہیں, اپنے مسلس کو اور اپنی باقی اس کو. تو نماز ہمارے پاس اتنی پیاری ہے, اتنا پیارا ایک ٹول ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو, اور ہمیں ان دونوں کاموں کے لیے مدد چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم پہلے ہمیں یہ مدد مل جائے کہ ہم یہ کریں کیسے. تو یہ ہمارا ہتھیار ہے اور اس سے ہم نے مدد لینی ہے, اور اس میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے ڈال دیا کریں. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ آپ کو اس وقت کیا بھاری لگ رہا ہے. ایون آپ کو مشقت ہو رہی ہے, صبح اٹھنے میں مشقت ہو رہی ہے, آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, آپ اللہ کے سامنے بالکل ہلکے ہو جائیں. لمبے سجدے, لمبا رکوع. فجر کی نماز پسندیدہ ہے جس میں قرآن کی بھی تلاوت ہو, تو آپ کو قرآن کا جو حصہ آتا ہو, جو حصہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہو, اس کو بھی اس میں پڑھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ماری جو ہماری اللہ معاف کرے نماز ہے نا, وہ فجر کی ہوتی ہے, کیونکہ ہم آلریڈی وہی بات ہے کہ جو 15 منٹ جلدی ہونا ہے نا, ہم وہ 15 منٹ لیٹ ہوتے ہیں روز ہی اپنے اسکیجول سے, اپنے ٹائم ٹیبل سے. تو پھر یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اہم بات وہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھیں. یہ تو اب سائنس بھی کہتی ہے, اور جو بڑے بڑے جنہوں نے خود یہ ایجادات کی ہیں وہ سب اپنی زندگیوں کو خود اس سے دور رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بھاری کر دیتا ہے موبائل نا. کیونکہ صبح اٹھتے ہی آپ کا دماغ اور آپ کی جو ہے ابھی کیمسٹری ابھی شفٹ ہو رہی ہے. آپ کا برین ابھی صبح کے لیے سونے اٹھنے اور اس کی کیفیت میں ہے, اور آپ پہلا ہی کام آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے ان باکس میں میسیجز ہوتے ہیں, کوئی کام ہوتا ہے, کوئی فٹیک ہوتی ہے, کہیں سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں, کوئی ڈیڈ لائن تھی, کچھ اور ہو گیا ہے. تو آپ کیا ہے کہ پہلا کام کوشش کریں کہ یہ نہ ہو. اذکار ہیں بہت ہلکے ہلکے آرام سے ہو جاتے ہیں, ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اپنے پاس وہ کتاب رکھ لیں, شروع میں دیکھ کے پڑھا کریں, آہستہ آہستہ یاد ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ پہلے جب بھی اٹھتی ہیں اس سے 15 منٹ پہلے کا الارم لگا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے تھے ابھی تک جتنا ہم نے دیکھا ہے اس کا کرنے کا کام. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آگے کیسے تھے کہ فجر اور کچھ دیر صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ ازواج مطہرات کے گھر گشت لگاتے تھے. ٹھیک ہے, جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات تھیں اس وقت تک جتنی بھی تھی, آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ سب کے گھر باری باری جایا کرتے تھے اور ان سے حال احوال پوچھتے تھے. کچھ کھانے کو ملتا تو کھا لیتے, ورنہ روزہ رکھ لیتے. جب یہ اتنا حیران کن تھا نا میرے لیے
اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پرائرٹی کھانا نہیں تھی. ہماری زندگی کا آپ دیکھیں نا کہ کتنی پرائرٹی کھانا ہے, کہ شادی کے کچھ سال کے بعد اگر آپ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے میسیجز دیکھیں تو صرف سودا ہی سودا ہوتا ہے اس میں, یہ لے آنا, وہ لے آنا, یہ لے آنا, یہ بھول گئے, وہ بھول گئے, گروسری ختم, گروسری لے آئے. تو اب ظاہر ہے اب یہ چیزیں ایک دم سے تو نہیں بدلیں گی, یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ بدل گئے ہیں, یا ابھی تو آپ بھی نہیں بدلیں گے اتنے آرام سے, پہلے تو سوچ بدلے گی, پھر اس میں بھی وقت لگے گا, نیورونس کیمسٹری برین کی نئی بننے میں, پھر اس کے بعد کہیں کہیں آپ کی بات چلے گی, وہاں پر آپ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گی, اور پھر یہ کہ کہیں کہیں آپ کو کمپرومائز بھی کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ سوچ تو سب سے پہلے بدل سکتے ہیں نا, تو اس سوچ کو سمجھ جائے نا کہ یہ کتنی آسانی تھی. بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا, مطلب گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, یا کیا کسی کے گھر سے دودھ مل گیا, کسی کے گھر سے شہد مل گیا, کسی کے گھر سے جو کی روٹی مل گئی, کسی کا کوئی تحفہ آیا ہوا تھا وہ مل گیا, تو اتنا شکر کر کے کھا رہے ہیں اس کو, اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس پر شکر کر رہے ہیں. اور جب کچھ نہیں مل رہا تو اچھا بیویاں بھی کتنی اچھی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کوئی سودا لایا تھا تو کچھ بناؤ, مطلب وہ سب کے گھر جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے, اور وہ آگے سے باتیں نہیں سنا رہی, وہ کہہ رہی نہیں ہے, مطلب مقصد کے ساتھ کھڑی ہیں. اور آپ دیکھیں گے پھر سورہ احزاب میں پھر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو تمہیں دنیا کی زینت چاہیے اور کچھ تو پھر دے دلا کے رخصت. آلریڈی ان کا لیول کیا تھا, ان کے حالات کیا تھے. اور یہ صرف یہ وقت نہیں, وہ والا وقت بھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ, پوری دنیا کے بادشاہ مانے جا چکے تھے, اس وقت بھی یہی حال تھا. آپ نے خود اپنے لیے فخر کو وہ پسند کیا تھا. ہاں یہ بات بھی ہے, اعتدال بھی رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کھانا پسند تھا, جب کہیں ملتا تھا آپ بہت شوق سے کھاتے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کی نفی نہیں کی آپ, لیکن یہ کہ اپنے لیے آپ نے زہد کو پسند کیا. اور اسی طرح آپ کے ساری بیویوں کا معاملہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی بتا دیا کرتی تھی, وہ بھی کوئی گلا شکوہ نہیں کرتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی دیکھیں کہ وہ پھر کہتے تھے کہ پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں, اور جب کچھ کھانا تناول فرماتے تو مل کر کھانے کو. یعنی اب یہ بھی آپ کا بڑا ایک شوق ہوا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مل کر کھانے کو پسند کیا, چاہے ازواج مطہرات کا ساتھ ہو, چاہے اس میں نادار لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا اور ہر وقت پڑھتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال کیا کرتے تھے. اکثر آپ کے گھر کوئی مہمان بھی آ جایا کرتے تھے. اور آپ کا یہ بڑا ایک مشہور اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس وقت نا زیادہ تر آپ دیکھیں کہ یعنی سمجھ لیں کہ چولہا اور یہ تو کام تھے ہی نہیں. یعنی کبھی آپ سوچیں کہ ٹائم کیوں بچ جاتا تھا, کیونکہ یہ جو 6-7 گھنٹے جو ہمارے لگتے ہیں دن کے, وہ تو ان کے تھے ہی نہیں. اور ان سب کے ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کھانے پر, بڑے مزے کا وہ شوربہ بناتے تھے بہت اچھا, تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا. اور نبی سے انہوں نے, وہ تھوڑا سا ظاہر عرب معاشرہ تھا اور وہ تھوڑے سے کھٹک گئے تو خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے دوبارہ دعوت پہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ بھی ساتھ آئے گی, تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہی نا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اس بات کا خیال رکھتے تھے, اور سوشلائزنگ کو اور اپنی فیملی کو اور مل کر کھانا ان کا یہ معاملہ تھا. اچھا پھر آپ کا ایک اور معاملہ یہ تھا, ویسے تو یہ بہت عبادت کیا کرتی تھی, وہ فجر سے بیٹھ جایا کرتی تھی اور اشراق تک عبادت کرتی رہتی تھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تسبیح بتائی تھی کہ اگر تم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ یہ تم پڑھ لو 3 بار, تو یہ ساری عبادت سے زیادہ اس کا تمہیں اجر ملے گا نا. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ طریقہ کتنا پیارا, آپ کی تو ہر بات میں اتنے اسباق ہیں کہ وہ وہی باتیں, وقت شاید کم ہو جائے گا, کہ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ ہے نا, مطلب اس کو بالکل دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں, گھر آئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ بیوی عبادت اس وقت نہ کر رہی ہو, مجھے سرو کر رہی ہو, لیکن ماشاء اللہ بیوی عبادت کر رہی ہیں, بیوی کا بھی شوق دیکھیں. تو اب اس کو بجائے اس کے کہ کچھ کہنے کے, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو تم ایفیشنسی بیس عمل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا آسان اور ایفیشنسی بیس عمل بتایا کرتے تھے اور اچھے آلٹرنیٹس دے دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے لیے بھی کرنے کے کام کیا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں. میں خود محسوس کرتی ہوں کہ دیکھیں کبرڈس کو صاف کرنا کتنا بڑا کام ہے, اگر ہم نے کم ہی رکھ دیا ہو سامان اس میں تو کتنی آسانی ہو جائے. اگر ہمارے پاس پتہ ہو کہ اس سیزن کے بس اتنے ہی جوڑے ہیں, آہستہ آہستہ اس کی طرف آئیں. بعض اوقات دیکھیں جب سردی اور گرمی کے کپڑے ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے ایسے نکلتے ہیں جو ہم نے پہنے بھی نہیں ہوتے, اور یہ سارے توق ہیں, یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ بھی پڑے ہوئے ہیں, یا بچوں کے بھی اسی طرح چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اس کو آہستہ آہستہ کریں, وہی بات ہے اٹامک ہیبٹس اسی لیے پہلے پڑھائی ہیں, 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم کریں, آہستہ آہستہ کریں. بے شک اگر اس سے پہلے 20 آپ لیتے ہیں تو آپ 18 پہ آ جائیں, آہستہ آہستہ لے کر آئیں اس چینج کو. لیکن یہ کہ جتنا آپ اپنے آپ سے یہ سارے توق اتاریں گے نا, جتنا سادگی کی طرف آپ آئیں گے نا, اتنا آپ کی زندگی آسان ہوگی. اور وہی بات ہے کہ جینے کے لیے کھائیں نہ کہ کھانے کے لیے جئیں, ٹھیک ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں, اور ایفیشنسی بیسڈ روٹین ہو, سادگی, کم سامان سے وقت بچتا ہے. اسی طرح پھر ہم اگر آگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ 7 بجے کے بعد آپ کا آفس ٹائم شروع ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. فجر ہو گئی 7 بجے تو میں نے جنرلی کہا ہے, یعنی کہ فجر, اور فجر کے بعد ایک دفعہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھر سے بھی ہو آئے ہیں,
اور کچھ کھانے کو مل گیا تو اللہ کا شکر کر کے کھا لیا, نہیں تو آپ نے روزہ رکھ لیا. اب اس کے بعد آپ کا آفیشیل ٹائم سٹارٹ ہو جاتا تھا اور آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا کہ کبھی آپ کی صحابہ سے کچھ ملاقاتیں ہوتی تھیں, کبھی آپ مسجد میں موجود ہوتے تھے, کبھی آپ کے کچھ وفد آئے ہوئے ہوتے تھے, ان وفود سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آج بالکل رش نہیں ہے اور کوئی اتنے وفود بھی نہیں آئے اور کوئی اور کام نہیں ہے, تو آپ بازار کا چکر ہلکی پھلکی واک کر لیا کرتے تھے. اچھا بازار کا چکر بھی آپ ایسے نہیں لگاتے تھے, آپ ماشاء اللہ ایکسٹروورٹ تھے, اور آپ کو کوئی اگر بچہ ہے وہ بکری کو ذبح کر رہا ہے اور وہ صحیح سے نہیں کر رہا تو آپ اس کی مدد کرنے شروع ہو گئے ہیں, نہ اپنے کپڑوں کا وہ کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں کہ میں تو ایک اتنا بڑا لیڈر اور میرے کپڑے, اور وہ ان کی مدد کرنے شروع ہو گئے ہیں, کوئی اور کام کرنے شروع ہو گئے ہیں. لوگوں میں بالکل بچوں سے ملتے تھے تو ایسے کہ وہ ویٹ نہیں کرتے تھے کہ بچے ان کو سلام کریں, گلے لگا لیتے تھے, گود میں اٹھا لیتے تھے. تو یہ والا معاملہ یعنی کہ لوگوں میں رہتے تھے. آج پھر ویسٹ بھی ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا لیڈر بننا ہے نا, تو آپ جتنے لوگوں میں رہیں گے اتنی آپ کی پذیرائی ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ تھا, یعنی آپ کا تو کام ہی ظاہر ہے یہی تھا, لوگوں کی تبدیلی تھا, اور آپ کا بزنس بھی یہی سمجھ لیں یہی تھا, آپ کا آفس بھی یہی تھا. تو یہ ہمیں ملتا ہے آپ کی روٹین سے. کھانا ہمیشہ مساکین کے ساتھ, یعنی اب آپ کو مسجد میں بھی کبھی کچھ کھانا مل جاتا تھا, کوئی فوڈ کوئی دے دیتا تھا, تو پھر کیا کرتے تھے اصحاب صفا کے ساتھ کھاتے تھے, ان کو بلا لیتے تھے یا ادھر چلے جاتے تھے یا ادھر بھجوا دیتے تھے. تو ہمارے پاس بھی کیا ہے کہ صبح کے اس بڑے حصے کا مثبت استعمال کریں, امور خانہ داری ہو یا پڑھائی یا کچھ بھی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ 7 سے لے کر ظہر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر آفس ٹائم تھا, اور اس آفس ٹائم میں وہ جو کام کرتے تھے وہ اصل تو آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کو اللہ کا شکر ہے کہ ہم زیادہ تر کمانے کی اس سے بھی فارغ ہے نا. اگر کوئی سائڈ پہ کرتی ہے تو اور بات ہے, یا کوئی ہے جن کی ظاہر ذمہ داری ہے تو ان کا تو پھر اور معاملہ ہے. تو ہمارے پاس بھی یہ بڑا ایک کنسٹرکٹیو ٹائم ہوتا ہے کہ جس کو ہم اچھا گزار سکتے ہیں اپنی آخرت کمانے کے لیے نا, اس کو ہم بہت اچھا گزار سکتے ہیں. تو اس حصے پہ کام کریں. اگر آپ کو بہت سی اور بھی پلاننگ کرنی ہے نا, اگر آپ کو لگتا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں بہرحال یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے بچوں کے لیے کچھ ہیلدی فوڈ بھی بنا کے فریز کر کے رکھنے ہیں, مہمانداری بہت زیادہ ہے, تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جب گوشت آیا تو آپ نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے, مختلف طرح کے کباب اور یہ وہ چیزیں جو بھی بنانی ہیں آپ اپنے اس بڑے حصے کو, اس بڑے چنک کو مینیج کریں. اور ابھی تو آپ لوگ ماشاء اللہ جہاد کر رہی ہیں کے ساتھ کورس میں بھی آ جاتی ہیں, تو پھر بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے بھی آورز ہیں نا, 1 گھنٹہ اگر پہلے مل جاتا ہے, 1 گھنٹہ اگر بعد میں مل جاتا ہے, اس کو ایسے پلان کریں کہ آہستہ 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 انشاءاللہ دیکھیے ہو سکتا ہے, ممکن ہے, اور آپ قابل ہو سکتی ہیں. اور جو میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں نا, اور لوگ مجھے سب منع کرتے ہیں اپنی مثال نہ دیا کریں, لیکن اس سینس میں دے رہی ہوں کہ دیکھیے اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ سب کر سکتے ہیں. کیونکہ میں بہت پوہڑ ہوا کرتی تھی, اور ابھی بھی میں کوئی دعوے نہیں کرتی کہ میں کوئی بہت سگڑ ہو گئی ہوں. تو مجھے شادی کے بعد, شادی جب میری ہوئی تھی, مجھے پیاز کاٹنا بھی نہیں آتا تھا, اور وہ سب چیزیں بھی انسان سیکھ سکتا ہے. اگر وہ سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے, اس کو مینیج بھی کر سکتا ہے. انہی اوقات کو مینیج کر کے آپ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دیتا ہے. تو صبح کے اس بڑے حصے کا مثبت استعمال کریں, امور خانہ داری ہو, پڑھائی ہو, کچھ بھی ہو. اور خاص طور پہ خواتین کو تو آپ دیکھیں, کیونکہ جب بچے آ جائیں گے, جب ہسبینڈ آ جائیں گے, تو پھر وہ ان کا کوالٹی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہی وہ بڑا حصہ ہے جس میں آپ نے جو کام کرنے ہیں نا, آپ نے اختیاری کام کرنے ہیں, جو بھی ہم نے پیچھے سرکلز بنائے تھے, آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ اس بڑے حصے میں ہی آپ کر سکتی ہیں. زیادہ جو آپ کے پاس سمجھنے جو کنسٹرکٹیو وقت ہے نا, وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. پھر ظہر کی نماز تھی, اور وہی اس نماز میں وہ جو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشراق کا معاملہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوحا, اس کو کیا بولتے ہیں, وہ جو ہاں اس کا معاملہ ہوتا تھا, وہ تو بہرحال آپ کی عبادات تو ایسی تھی. لیکن ظہر کی نماز سے ذرا سا پہلے یا بعد میں, یعنی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے سردیوں کی نماز اور گرمیوں کی نماز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا لازمی کرتے تھے, ٹھیک ہے. دن کو ضرور سویا کرتے تھے. کون ہے جو دن کو سوتا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, اس کی عادت نا ضرور ڈالیں, اور چاہے 10 منٹ ہی سے, بے شک وہی بات ہے, اس کو بھی 10 منٹ سے. اور اچھا ایون اف یو ڈونٹ فیل لائک سلیپنگ, اسٹل آپ سو جائیں. میں اگر دن میں نہ سوؤں تو میں صبح تک 2 بجے 2:30 بجے اٹھا تو وہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. ہاں, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی ابھی اگر فرض کریں نا آپ کی راتیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی, اور آپ راتوں کو 2 بجے بھی سو رہے ہیں, اور صبح آپ اٹھ جاتے ہیں, لیکن آپ دن کو جو سو جائیں گے نا, وہ آپ کی بالکل کلاک مینج ہو جاتی ہے, زبردست ہو جاتی ہے. اور میم اب یہ کیلولا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہر زیرو جو ہے نا وہ کیلولا کرتی ہے سوائے شیطان کے. اچھا, یہ حدیث ہے. حدیث کا نہیں مجھے پتا ہے, اچھا یہ اس بس کا, ایک بات ہے. اچھا میرے علم میں نہیں تھی, آپ دیکھ لیں پھر تو آپ لوگ خود ہی اس کو سمجھتے ہیں. میں تو بس جیسے ہی موقع ملتا ہے تو میں ضرور کرتی ہوں. بعض اوقات مجھے آج کل یہ کہ اگر رات کو بہت لیٹ روٹین ہو تو پھر 2 گھنٹے بھی کر لیتی ہوں, اور میم 15 یہ منٹ تو ضرور کرتی ہوں. ہاں, اور کیلولا کا یہ ہے کہ یہ جتنا کم ہو اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ جیسے کتنا تھا 30 منٹس کا جو کیلولا ہوتا ہے نا, بہت وہ اچھا آپ ہے, کی اس کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ڈیسیژن میکنگ پاور کے ہے. لیے اس بھی کو بڑا اچھا ہے. میں بہت جلدی کی جاتی تھی نا, 4-3 بجے کی, تو میں تو
ہاں اور یہ اس کا خوبی بھی ہے کہ جب آپ نے صبح جلدی اٹھ گئی ہے نا تو پھر آپ کو دن کو خود بخود گھوڑے بیچ کے سونے والی وہ جو ہے نا, میرے بچہ محاورے یاد کر رہا ہے تو اکثر کہتے ہیں ماما گھوڑے بیچ کے سو رہی ہیں, تو وہ آپ کو ویسی والی نیند خود بخود آ جائے گی. ایون بچے تنگ کرے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, بس آپ لیٹ جائیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی, دنیا چلتی رہے گی جو بھی کچھ ہو رہا ہے. 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک پوری بریک. اچھا ہاں, وہ دیکھیں وہ اس گرمی میں کتنا ضروری ہے. کچھ اسکولس تو کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی آدھا گھنٹہ نا ضرور نیپ دیتے ہیں, اور کچھ کمپنیز جیپنیز بھی, ہاں کمپنیز میں اپنے ورکرز کو دیتے ہیں نیپ. میرے ہسبینڈ چائنیز کمپنی میں نا تو وہ لازمی لنچ 12:30 کا لنچ ہو جاتے ہیں, سب جہاں جہاں بیٹھے وہیں سو جاتے ہیں. 1 گھنٹے کی. اچھا ایون آپ دیکھیں اپنی میٹس کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتی ہیں, جو فل ٹائم جن کے پاس میٹس ہوتی ہیں نا, اب دن کو ان کو سونے کا وقت ہے تو کتنے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر اٹھا بھی نہیں وقت پر, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بہرحال پھر اس کے بعد ان کی وہ انرجی بہت زیادہ, ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے نا. ظاہر ہے وہ وہی بات ہے کہ ہماری زندگی کی بالکل ہی وہ پلٹ گئی ہے نا بہرحال. تو پھر بھی یہ کہ اگر آپ دن کو تھوڑا سو جائیں گی تو یہ آپ کے لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنا ایون اب تو پراپر یعنی اس کا پورا گراف ہے کہ آپ کی نا انرجی لیول ایسے 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 ڈاؤن ہوتا ہے, کیلولا لینے کے بعد پھر دوبارہ بوسٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کی فائدہ نہیں پڑا تھا کہ شام کو جس طرح شیاطین وغیرہ نکلتے ہیں رات کو مغرب کے بعد, تو یہ آپ کو اس کے لیے بہت اسٹرانگ کر دیتا ہے, آپ کو اندر سے آپ کو ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر اور پھر یہی ہے کہ بہت زیادہ لمبا بھی نہیں, لیکن وہ جب آپ نے پوچھ لیا تھا تو کیونکہ میری راتوں کی نیند بہت بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں بعض اوقات بہت لمبا بھی سو جاتی ہوں, لیکن یہ کہ آدھا گھنٹہ لازمی کیلولا ہونا چاہیے. اور ایون اگر اس میں آپ کو لگ رہا ہے آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی تو آپ بس لیٹ جائیں, پھر بھی فرق پڑے گا. یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے نا آ نہیں رہی, اور ایک تو یہ کہ شیطان کو اپنے سے دور رکھیں, ٹھیک ہے, پھر نیند آئے گی. اس کو اپنے سے فزیکلی دور رکھیں, پراپر دور رکھیں. اچھا میں نے شروع سے عادت بنائی ہے کہ میں ظہر کے بعد سوتی ہوں, عصر سے پہلے اٹھتی ہوں, جتنا بھی ٹائم ہے. عصر کے بعد کیلولا ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں عصر سے پہلے ارلی ٹائم ظہر پہ کے بعد حدیث سے جو بندہ سوتا اس کو گناہ معاف ہوتا ہے. اچھا صحیح اور ہم جتنا بھی تھکے ہوتے تھے ہماری اپنی اثر کے بعد سونے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے وقت نہ سوئیں. اچھا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا تھا کہ کیلولا ضرور لیتے تھے, اور ظہر کے بعد واپس مسجد, یعنی جب کیلولا بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, پھر دوبارہ آپ مسجد میں جاتے تھے, اور پھر وہی اگین کہ کوئی آپ کی کوئی فکس روٹین نہیں تھی. کبھی آپ رشتہ داروں کی طرف, حضرت فاطمہ کی طرف, جب خاص کر ان کی شادی ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور چکر لگاتے تھے. کسی اس سے بھی جب واپس آتے تھے نا غزوے سے بھی, تو حضرت فاطمہ کی طرف ضرور آپ چکر لگایا کرتے تھے. اپنے رشتہ داروں سے بڑے کنیکٹڈ اور بڑے جذبات کا اظہار کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایکسٹریم اظہار. مطلب میں اپنے بچے سے پوچھی تھی, میں نے کہا امیجن کرو کیسے ملتے ہوں گے, تو وہ جتنا اپنی طرف سے وہ امیجن کر کے بڑا ایگزیجریٹڈ بتا رہا تھا کہ ایسے کر کے ملتے ہوں گے. وہ اس سے بھی زیادہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیٹی کو کتنا ایکسپریس کر کے ملتے تھے. اسی طرح اپنی وائفس کے ساتھ بھی ایکسٹریم اظہار, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خوبی تھی. اور کبھی یہ کہ کبھی آپ گشت کر لیتے تھے, کبھی کسی کی مدد کے لیے چلتے تھے. اچھا کچھ جو خوشی غمی کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ اس ٹائم پہ کر لیا کرتے تھے, کہ کسی کے گھر جانا ہے, کسی کا کچھ معاملہ ہو گیا ہے, کسی کی صحت کا پوچھنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین کہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ مسنون اذکار ہیں, یعنی ایک شخص جو دنیا میں کتنا مصروف اور کتنے مسائل سے دو چار, کتنی آزمائشیں, پھر بھی وہ کتنا مائنڈ فل ہے کہ وہ سارے اذکار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو ملتے ہیں نا, چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور ایسا جامع اور ایسا خوبصورت اور ایسا زبردست قسم کا. تو یعنی وہ ان کی جو, اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے نا اللہ سینٹر کیسے ہوتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں کہ کام تو دنیا کے ہی کر رہے ہیں, خوشی غمی بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, باقی جگہوں پر بھی جا رہے ہیں, لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی باتیں سن رہے ہیں, لیکن اس سے وہ نہیں ہو رہے, بھاری نہیں ہو رہے. مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اب یہ فائلز ڈیلیٹ کیسے کریں, اب اتنا کچھ اندر آ گیا ہے, اس لیے پھر کبھی کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں سے دور ہو جائیں, کبھی کچھ بیریئرز لگانا شروع ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ اپنا کریکشن ان کا اپنے رب کے ساتھ ہے. تو چلتے پھرتے ذکر اذکار ہیں. عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جایا کرتے تھے, اور خاندان کے ساتھ آپ وقت گزارتے تھے, یہ آپ کا پراپر فیملی ٹائم ہوتا تھا. اور اس کے بعد کوئی آپ کا بزنس یا وہ باقی کی نارمل جب حالات ہوا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جب جنگ کے حالات ہیں, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جنگ میں بھی آپ قرآن اندازی ڈالتے تھے, اور اس میں ایک اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے تھے. تو یہ بھی کتنا پیارا آپ کا معاملہ ہے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیملی کو کیسے ٹائم دیتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور خاندان کے ساتھ پھر آپ کا وقت شروع ہوتا تھا. اس میں اب گھر میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا ہے کہ گھر میں رینڈم گھر کے کام کرنا شروع ہو گئے. کسی کو نہیں کہہ رہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے فلاں کیوں نہیں کیا. کبھی اپنا جوتا صحیح کر رہے ہیں, کبھی اپنے کپڑے رفو کر رہے ہیں, کبھی کوئی اور کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر گھر میں جب ہوتے تھے تو ہر وقت لیکچر بازی بھی نہیں ہوتی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے, آپ امیجن کریں, اور ان کی صحبت میں آپ ہوں,
اور آپ ان کی فیملی ممبرز میں سے ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بہت مطلب باتوں باتوں میں کوئی نصیحت ہو گئی اور وہ آپ کی ہر بات نہیں ہو جایا کرتی تھی, کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ وہ جو ایک ٹون یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں یہ والا معاملہ نہیں ہوتا تھا, ہنسی مذاق میں, سوال جواب میں. اچھا ہنسی مذاق بھی آپ کی بہت, حضرت علی کے ساتھ اتنے معاملات ایسے ملتے ہیں کہ آپ کے ہنسی مذاق کے معاملے تھے, حضرت عائشہ کے ساتھ ایسے معاملات ملتے ہیں, باقی اصحاب کے ساتھ ملتے ہیں. ایک بدوی صحابی تھا, اس کو جس طرح سے وہ بازار میں چیزیں بیچا کرتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کی آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ کون اس کو مجھ سے خریدے گا. تو یعنی آپ ہنسی مذاق اور بہت لائٹ سے ہیومن تھے, اور جب لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کبھی خود سے محسوس کرانا کہ میرا ایک بھی درجہ ہے, وہ والا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو ہمارے دین نے ہمیں بہت پیاری چیز دکھائی ہے نا, کہ دن میں 5 دفعہ نماز, جو آپ کو آپ کی روٹین میں خلل ڈالتی ہے. اب اتنی حیران کن بات ہے کہ ایک یہ ڈوپامین فاسٹنگ ٹرینڈ ہے جس میں کہ سکھایا جا رہا تھا, ایون فوکس کو بہتر کرنے کے لیے بھی سکھایا جا رہا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ تھوڑی سی بریک لیں, 5 منٹ کی لے لیں, جو کہ ہم ادھر بھی دے رہے ہوتے ہیں, کہ وہ بہت ضروری ہے کہ تاکہ آپ کا فوکس دوبارہ سے ری بلڈ ہو جائے, ورنہ ایک چیز کی انرجی آپ کی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھلتے ملتے تھے, اور پھر حضرت عائشہ ہی کا قول ہے نا آپ کے بارے میں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ بیگانے ہو جاتے تھے, جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کی اس کی تیاری ہونا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ کہ اچھا سوچنے کی باتیں کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹروورٹ تھے, اور آپ کی کوئی لگی بندی روٹین نہیں تھی, اور روٹین میں لوگوں اور رشتوں کے لیے وقت ہی وقت تھا, ہے نا. یعنی بڑا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمیں پتہ نہیں کوئی ایسی روٹین ملے گی, کوئی ایسے جادو مل جائیں گے, کوئی ایسا ڈفرینٹ معاملہ مل جائے گا. ابھی یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے سے بھی معاملات ہوتے ہیں تو جب آپ ان کو دیکھو تو ان کے بڑے ساتھ اسسٹنٹس ہیں, وہ ان کی فائل مینٹین کر رہے ہیں, وہ ان کو آج کا وہ بتا رہے ہیں, ٹو ڈو لسٹ بتا رہے ہیں, جب ساتھ اٹھتے ہیں تو بتاتے ہیں اچھا آج آپ نے یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ان کے کوئی ٹرینرز ہیں جو ان کو جم کی پریکٹس کروا رہے ہیں, باقی چیزیں کرا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل میرے اور آپ کے جیسے بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ ان کی بڑی فلیکسیبل, ایزی, لوگوں میں گھلنے ملنے والی روٹین ہے, اور اسی روٹین کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کر لیے. اور پھر آگے اگر ہم دیکھیں کہ خاندان کے ساتھ جو آپ کا عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا, اور اس میں آپ فیملی کے ساتھ گھلتے ملتے رہتے تھے, اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کی روٹین کے مغرب کے بعد آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد کوئی آپ کا آفیشیل وقت آ رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے, یہ والے سارے کام نہیں ہوتے تھے آپ کے. اس کے بعد آپ زیادہ تر اپنی فیملی کے ساتھ ہی ہوتے تھے, کوئی موبائل نہیں ہوتا تھا, یعنی کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تھا. بلکہ دیکھیں گے یہی قرآن نے بھی آپ کو یعنی مدد کی اس معاملے میں کہ اگر کوئی صحابی ظاہر بیٹھ جایا کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے مارے کچھ کہتے نہیں تھے, لیکن یہ کہ پسند آپ یہی کرتے تھے کہ اب آپ کا وقت آپ کی فیملی کے ساتھ ہے, آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہے. پھر گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ کیا ہی معاملہ تھا, آپ کے طرز تخاطب کا, آپ کے معاملے کا, آپ کے کھانے پینے کا, یعنی آپ اتنے پیار محبت سے ایک دوسرے کو نوالے کھلا دینا, ایک ہی پلیٹ میں شیئر کر لینا, ہنستے مسکراتے معاملات کرنا, کوالٹی ٹائم کرنا, بات چیت کرنا. تو وہ تو ہم جب انشاءاللہ مثالی ازدواجی زندگی پڑھیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے بھی ایپیسوڈس کو. اور پھر آپ اکٹھے کھاتے تھے, اور یہ جو ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہو گیا نا کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں, ہم بچے کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, تو ہلکی پھلکی بات چیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے کیا کرتے تھے. اور اس میں کوئی, اور آپ دیکھیں کہ یہ اگر فیملیز میں یہ روٹین ہے نا کہ جب آپ کھانے اکٹھے کھاتے ہیں تو یہ بڑا اچھا ایک لرننگ ٹول بھی ہوتا ہے. اس وقت ذرا اب تو ایک اور مسئلہ آ گیا, بچے کہتے ہیں اپنے ٹیبس کے ساتھ کھانا ہے نا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ شیطان ہمیں کیسے اچک رہا ہے نا, ورنہ یہ بڑے اچھے وقت ہوتے تھے کہ جس وقت میں سارے گھر کے افراد جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں ضرور بلکہ پیرنٹنگ میں سکھایا بھی جاتا ہے کہ ہر کوئی نا ضرور شیئر کیا کرے کہ آج کا اس کا دن کیسا گزرا, آج اس کا پورا دن. تو جب پیرنٹس خود شیئر کریں گے پھر بچے بھی شیئر کرتے ہیں. تو یہ والا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر بہت ہی امیزنگ تھا. پھر مغرب سے پہلے کیا اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اور مغرب سے عشاء تک آفس گھنٹے نہیں تھے, لیکن پھر بھی کبھی صحابہ کے ساتھ کبھی کوئی آ گیا, کبھی کوئی کھانا آفر ہو گیا, کبھی فیملیز کے ساتھ, کبھی فرینڈس کے ساتھ, اور پھر سلیپ ٹائم سے پہلے بیویوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے تھے, اور مغرب کے بعد آپ کھانا پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی تھی ہلکی پھلکی روٹین, اور میں نے اس میں اب خود سے اصول نہیں بنائے, میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے کہ پھر اب یہ ساری روٹین دیکھ کر آپ پر ہے کہ ہمارے لیے کیا کرنے کے کام ہے. ہمارے پاس ابھی کچھ وقت ہے, ایک ایک کر کے ہم اصول بنا لیتے ہیں کہ بتائیں کیا سیکھا, اب اپنی زندگی میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. جی افروز کو بہت زور کا اصول آ رہا ہے, جلدی سونے والا. ٹھیک ہے. اور صاحبہ میم میں تو جلدی اصول نہیں بناتی, تھوڑا سوچوں گی سوچ کے پھر. بناتی ہیں, شاباش ماشاء اللہ. جی شازیہ, ٹائم پہ سوئیں گے تو صبح اٹھ کے فریش ہونا. تو ٹائم پہ سونا گھر کی روٹین کے حوالے سے پاسبل ہے. ٹھیک ہے, پھر ضرور اس پر عمل کریں. ہاں جی, آپ کا نام تھا اقرا, نہیں مریم. مریم. ہاں میں موبائل کی سوچ
ہاں اور صبح جلدی اٹھنا. پتہ ہے یہ واقعی بڑا